کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جنت میں انسان کے اعمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت لے کر جائے گی۔ اللہ پر توکل لے کر جائے گا۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھے کی امید باندھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلاتے ہیں، اور ایک پختہ کردار کی مالک عورت کبھی بدکار کو پسند نہیں کرتی، خواہ وہ دنیا کا حسین ترین یا امیر ترین مرد ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے، بے پناہ محبت۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ آمین۔ سب سے بڑا وظیفہ، غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، ہر گناہ سے، آنے والی تمام آفات سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہماری تمام نیک حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ چھپا لیتی ہے، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے چہرے کے آر پار دیکھ لیتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ حقیقی ہے یا پھر جھوٹی، اور ایسے لوگ بہت قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ مطمئن ہو جائیں کہ اب یہ ساری ناقبول دعا کسی اور بہترین وقت کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے، مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔
کوشش کرو جس چیز کے لیے تم ترس رہے ہو کوئی اور نہ ترسے، چاہے وہ وقت ہو، رشتے ہوں، خوشیاں یا پھر سکون۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نشاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ انسان ایک بات بھول جاتا ہے کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب ہو، نصیب سے کم اور زیادہ ملنا ممکن ہی نہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اپنی جان ہلکان کر دے گا تب رزق آئے گا، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر تیرتی 1 انچ جتنی مچھلی کے لیے بھی رزق بھیجتا ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ دیکھو تم پرفیکٹ نہیں ہو، گناہ ہو ہی جائے گا، پر مایوس نہ ہونا، گناہوں کو اللہ سے دوری کا سبب نہ بننے دینا، تم رو کر معافی مانگ لینا اللہ سے اور قریب ہو جانا۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجیے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، ہماری پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے، تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ دعا مانگنے کے آداب: اخلاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود پڑھنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا بہترین طریقہ ہے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ آپ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہی ایک راستہ ہوتا ہے اچھے حالات کی طرف جانے کے لیے۔ وقت کو وقت دیں۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو بولنے سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لڑکیوں سے ان کے آئیڈیل کے بارے میں پوچھو تو زیادہ تر کیئرنگ، لونگ اور گڈ لکنگ وغیرہ بتاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ مرد کا اصل میں باادب ہونا زیادہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے کشف مرتضیٰ کا ایک ڈائیلاگ یاد آ جاتا ہے جو وہ شادی کے بعد اپنے شوہر زرون سے کہتی ہے: جب تم ادب سے میرے ماں باپ کے آگے جھکتے ہو تب میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ حقیقی مرد تو یہی ہوتے ہیں نا، آپ کے والدین کے آگے ادب سے جھکنے والے۔ اپنے والدین کے آگے تو سارے ہی جھکتے ہیں۔ میری نظر میں وہ مرد بہت نایاب ہیں جو اپنی شریک حیات کے والدین کے آگے بھی ادب سے جھکنا جانتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکریہ سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، نعمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھے ورنہ پھول ملنے پر۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ بہترین ساتھ ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔